الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ معزز علماء کرام، عالم اتحاد اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے، سب سے پہلے تو میں اپنے مرکزی امیر متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے طالب علم کو بھی یہاں آپ احباب کے سامنے دو چار باتیں کرنے کا حکم فرمایا۔ میرے دوستو، آپ نے پہلی نشست کے اندر بڑے بڑے اکابرین کی گفتگو سنی اور امیر مرکزیہ کی بھی آپ نے گفتگو سنی۔ اصل بات یہ ہے، یہ جو مرکز ہے جس کا نام مرکز اہل سنت والجماعت ہے، اس مرکز کے اندر کام کیا ہو رہا ہے اور یہ مرکز کس نوعیت کے افراد پیدا کر رہا ہے، آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ دنیا کے اندر اس وقت اگر آپ الیکٹرانک میڈیا کے طور پر دیکھیں یا پرنٹ میڈیا کے طور پر دیکھیں، دیوبندیت کو جس شخصیت نے نیٹ کی دنیا پر متعارف کرایا ہے، اس شخصیت کا نام متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ ہے۔ اللہ کا شکر الحمدللہ، استاد نے اتنی بڑی ٹیم اور اتنی بڑی کھیپ تیار کر دی ہے، ملک پاکستان کی بات نہیں بلکہ دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی اگر باطل کسی بھی نوعیت کا کسی بھی طرح کا کوئی سر اٹھاتا ہے، الحمدللہ اس مقام پر عالم اتحاد اہل سنت والجماعت کا کوئی نمائندہ، کوئی ذمہ دار وہاں ضرور موجود ہوتا ہے جو اس فتنے کا بروقت تعاقب کرتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرا کراچی سے تعلق ہے۔ کراچی کے اندر الحمدللہ اس وقت پوری ایک ٹیم تیار ہو چکی ہے۔ ہمیں رب کی ذات پر یقین اور بھروسہ ہے کہ اللہ رب العزت کراچی کی فضا کو جلد ہی انشاءاللہ ہموار کر دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ استادی کی خالص دعاؤں اور برکتوں کا نتیجہ ہے کہ کراچی کے اندر اس سال دورہ تحقیق المسائل کا کورس منعقد ہوا۔ یہ دورہ تحقیق المسائل کا کورس کراچی کے اندر پہلی مرتبہ انعقاد پذیر ہوا۔ یہ صرف 5 دن کا دورہ تھا۔ اس دورے کے اندر صوبہ سندھ اور اندرون بلوچستان اور کراچی کے علماء اور طلباء کرام کی مجموعی طور پر جو تعداد تھی تقریباً وہ 300-350 تھی، اور آخری دن جب استاد المکرم اختتامی تقریب سے بیان فرما رہے تھے اس وقت تقریباً 600 کے قریب علماء اور طلباء موجود تھے۔ میرے دوستو، کراچی میں ان دنوں کے اندر 3 مقامات کے اوپر مختلف دورے کرائے جا رہے تھے۔ ان دوروں کی تعداد ہماری معلومات کے مطابق کسی میں 100 تھی، کسی میں 90 یا کسی میں 60، زیادہ ان سے تعداد نہیں تھی۔ الحمدللہ یہ اس مرکز اور عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کے مرکزی امیر کی برکت ہے کہ کراچی کے اندر پہلی مرتبہ دورہ تحقیق المسائل ہوا اور اس کے اندر اس سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور طلباء تشریف لائے الحمدللہ۔ اور کراچی کے اندر اسی طریقے سے مختلف شہروں کے اندر بھی کام شروع ہو چکا ہے، اور کراچی سے ہم تھوڑا اگر آگے دیکھیں، بین الاقوامی سطح پر دیکھیں، جیسے کہ صبح استاد فرما رہے تھے کہ مختلف ممالک کے اندر ہمارے افراد، ہمارے مبلغ، ہمارے ذمہ دار موجود ہیں۔ اگر وہاں پر بھی کسی قسم کی کوئی کام کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کام وہاں پر بھی ہو رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ جو مرکز اہل سنت والجماعت ہے، آپ دیکھتے ہیں اس کے اندر جو ہے سب سے زیادہ جس بات پر زور دیا جاتا ہے وہ عقیدے کی اہمیت، عقیدے کی فضیلت اور عقیدے کو بیان کیا جاتا
اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں دیکھیں شریعت کے دو جز ہیں، نمبر 1 جن کا عقائد سے تعلق ہے، نمبر 2 اعمال۔ اعمال جو ہیں عقائد کے اوپر ہیں، اگر بندے کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا وہ جتنے بھی اعمال کرتا رہے عاملۃ ناصبہ کا تو مصداق بنے گا لیکن اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے۔ اصل جو ہے عقائد ہیں، یہاں پر عقائد پر محنت کی جاتی ہے، اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہو اور اس کے اعمال صحیح نہ بھی ہوں اس بندے کی نجات ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ اس مرکز کے اندر ہر سال جو ہے 60-70 مختلف تعداد کے اندر علماء کرام تشریف لاتے ہیں، 1 سال کا تخصص کر کے یہاں سے ملک کے اندر پھیل جاتے ہیں۔ 1 سال کے اندر جب وہ بندہ یہاں ٹائم دیتا ہے استاد جو اس کی ایسی تربیت اور اسے اتنا کچھ سکھا دیتے ہیں کہ اس بندے کو تیار کر کے ایسے میدان میں چھوڑ دیا جاتا ہے، پھر وہ بندہ جو ہے خطابت کا بھی شاہ سوار ہوتا ہے۔ اگر مناظرے کی بات آ جائے تو میدان مناظرے کے اندر بھی مناظر بھی بن کر وہ دکھاتا ہے، اگر کہیں پر تدریس کی بات آ جائے تو بہترین قسم کا ماہر ناز و مدرس بھی بنتا ہے۔ یہ صرف 1 سال کی محنت ہے کہ 1 سال کے اندر آپ دیکھ لیں استاد ایک بندے کو اتنا اچھے انداز سے تیار کر دیتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ چلا جائے پھر وہاں باطل سر اٹھائے تو ان کا وہ تعاقب کر سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ دنیا کیا پاکستان کیا دنیا کے اندر بھی کسی بھی کونے کے اندر اگر کسی طرح کا کوئی باطل سر اٹھائے گا تو ہمارا انشاءاللہ عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت کا وہاں نمائندہ موجود ہوگا، آپ کو ادھر ادھر بھاگنے کی کہیں اور رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ۔ یہ ساری اس برکت ورسالی کی برکت اور مرکز اہل سنت والجماعت کی برکت ہے۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں سب کو اس معنی پر صحیح معنی میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ جب یہاں سے تشریف لے جائیں گے تو رمضان کے بعد یہاں پر جو نیا سال شروع ہوگا آپ نے یہ کرنا ہے کہ علماء کو ترغیب دے کر وہ آبا جنہوں نے دورہ حدیث کر لیا ہوگا ان کو ترغیب دے کر 1 سال کے لیے تیار کر کے یہاں بھیجیں گے، انشاءاللہ وہ تخصص کر کے یہاں سے جائیں گے اپنے ملک پاکستان کے اندر اپنے شہروں کے اندر وہاں جا کر وہ کام کریں گے۔ مجھے آپ سے یہی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس دعوت کو آگے پہنچائیں گے اور علماء کو تیار کر کے مرکز کے اندر بھیجیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه لا إله إلا الله